بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دو آدمی پیش ہو کر کہنے لگے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اے مولا، میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو دراز عمر پاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو جلد مر جاتے ہیں؟ دوسرا آدمی بولا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی اب مجھ سے پیار نہیں کرتی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس پر میں عمل کروں اور میری بیوی مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، میں اپنی بیوی کی نظروں میں عزت پا سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بندے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، دو طرح کے لوگوں کو جلد موت آ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت ہی جلد غصے میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر کے بڑے بڑے نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند ہیں۔ جلدی غصہ کرنے والا کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ غصہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ماچس کی تیلی ہوتی ہے جو کسی کو جلانے کے لیے پہلے خود جلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غصہ کرنے والے شخص ہر وقت بے چین رہتا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اس کو سکون ملتا ہے، وہ ہر وقت اپنے ہی کیے پر جلتا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا دوسروں کی نسبت جلد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریاں غصہ کرنے والے شخص کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، غصہ انسان کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بات انسان کے مزاج کے خلاف ہو جو کہ انسان کو ناپسند گزرے، اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ غصہ کرنا ہر شخص کی فطرت کا لازمی حصہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شخص حد سے زیادہ اپنے آپ کو غصے میں مبتلا کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں یا تو غصہ کرنے والا شخص دوسروں کا کوئی نقصان کر دیتا ہے یا پھر وہ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والوں کو مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ زرد پیلا ہو جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے جس سے دل کا دورہ پڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تم غصہ نہ کیا کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے غصہ نہیں کرے گا۔ جو بندہ اپنی نظر کو نیچے نہیں رکھتا، ہر وقت ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، اس کو موت جلد گھیر لیتی ہے۔ جو شخص دنیا دار ہوتا ہے، ہر وقت دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی خواہشات اپنے دل میں لیے پھرتا ہے، ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کو بھی موت جلد آ جاتی ہے۔ جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات میں مبتلا رہتا ہے، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے پیچھے موت لگ جاتی ہے۔ جب تک وہ بندے کی روح قبض نہ کر لیتی تب تک موت پیچھے نہیں ہوتی۔ اپنی جنسی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کو بھی جلد موت آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت اور مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے اور مرد پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے شخص کو مخاطب کیا کہ جس نے یہ سوال کیا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ آپ اسے فرمانے لگے کہ اپنی بیوی کو جا کر یہ واقعہ بیان کرنا کہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر شوہر کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر شوہر پر کوئی زخم ہو اور بیوی اسے چاٹ لے یا اس کے نتنوں سے پیپ یا خون بہہ کر نکلے اور وہ اسے چاٹ لے، تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا خاوند اس پر خوش ہے، اس حالت میں عورت کو موت آ گئی تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اگر عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے تو عورت کی اس حالت میں موت آ گئی تو وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس وقت تک جنگ کرو جب تک لوگ اس بات کو تسلیم نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ جب وہ نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو ایسے لوگ کا جان و مال محفوظ رہے گا۔ دل کے راز کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، انسان کے دل کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔